کراچی والے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرے 5 سوال تھے آپ سے. ایک سوال کرو, ایک سوال کا وقت ہے, 5 سوال کا وقت نہیں, ایک سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتابوں میں کہ کیا بھائی ہوتا ہے؟ حکمران کی اطاعت واجب ہے, صحیح ہے نا؟ آپ لوگوں کے جہاں جی ہاں جمع تمہارے کہاں یہی ہے کہ حکمران کا جو اطاعت واجب ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, تو شیعہ مذہب کے یہاں اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کس کے متعلق کیا موقف ہے؟ جی شیعہ مذہب میں یعنی کہ واجب, یعنی کہ جو حکمران گناہ گار ہو, ظالم ہو, اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے یا پھر نہیں, ان کی اطاعت کرنی؟ خروج کرنا جو الگ بات ہے, اطاعت کرنا, وجوب اطاعت, یہ دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. خروج کرنا اور بات ہے, خروج کرنے کا حق صرف امام معصوم علیہ السلام کو ہے, لیکن اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. ان سے تقیہ کرنا ہے اور ان کی اطاعت واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کی تصدیق کرنا واجب نہیں ہے, اور وہ خلیفہ برحق بھی نہیں ہے. آپ کے مذہب میں اگر کوئی فاسق فاجر خلیفہ بن جاتا ہے تو اس کی اطاعت جو ہے, ہاں اطاعت واجب ہے. اوکے, ہمارے ہاں اس کی نہ, بلکہ وہ شرعی خلیفہ بھی بن جاتا ہے, اس طرح نہیں ہے. صحیح. تو جو حضرت علی نے خلفاء راشدین کے دور میں ان کے خلاف یعنی جنگ بھی نہیں کی اور ان کو لے کے چلے 12 سال 15 سال, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ کیونکہ ان کے پاس انصار نہیں تھے اس زمانے میں, ان کے پاس انصار نہیں تھے, یار یاور اتنے نہیں تھے, ان کے پاس سپاہی لشکر نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کیا جائے, تو اس لیے ان کے ساتھ جنگ نہیں کیا. ولی ان کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتے تھے, ان کی اطاعت بھی ان پہ واجب نہیں تھا. اوکے, اس پر اصل میں اہل سنت دلیل دیتے ہیں کہ بھائی تو امام حسین کے پاس بھی جو ہے لوگ نہیں تھے, تو انہوں نے کیسے خروج نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام کے پاس پورا اہل کوفہ نے خط بھیجا تھا, ہزاروں کے تعداد میں خط لکھا لوگوں نے نا. امام حسین علیہ السلام کو اتنے لوگوں نے خط لکھا, بے شمار عراق والوں نے خط لکھا ہزاروں کی تعداد میں. پھر انہوں نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا, مسلم ابن عقیل کے ساتھ سب لوگوں نے بیعت کی, اور مسلم نے تصدیق کیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ آپ کی جو ہے وہ چاہتے ہیں, آپ کو ساتھ دیں گے. ہاں, تو اس طرح نہیں تھا. امیر المومنین علیہ السلام کو کسی نے بھی ہیلپ کی آفر نہیں کی. امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں کی تعداد میں, ایک بہت بڑا ملک تھا عراق, وہاں کے لوگوں نے آفر دیا تھا. اوکے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک اور سوال تھا. بس کافی ہے بھائی, کافی ہے بھائی, ایک اور سوال کافی. اب دوسروں کی باری. السلام علیکم, بات کریں. حسن بھائی ضیاء حسن بول رہا ہوں, راولپنڈی پاکستان سے. جی ضیاء بھائی, کیا حکم ہے؟ حسن بھائی, ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ فرمائے, اور ہم آپ کی جو باتیں سنتے رہے, ہمیں اس میں ہماری تعلیم و تربیت بھی ہوتی رہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو امام غائب ہیں یہ کب تشریف لائیں گے؟ نزدیک کے زمانے میں یا 10,000 سال بعد, 5,000 سال بعد, کب تشریف لائیں گے؟ اس کا وقت معین نہیں ہے, اس کا وقت اللہ جانتا ہے. میرا سوال سننے کے آپ بعد میں کٹھا جواب دے دیجیے گا کہ ایک وہ کہاں پہ نزول ہوگا, مکہ میں ہوگا, مدینہ میں ہوگا, یا کسی اور جگہ پہ ہوگا, اور وہ کس خاندان یعنی کہ کس گروپ سے آئیں گے؟ جیسے ابھی ہماری گروپ بندی ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, وہ کہاں ان کا نزول ہوگا؟ اور دوسری بات کہ ہم ان کو کیسے پہچان سکیں گے, ہماری ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ مکہ میں ظہور فرمائیں گے, اور امام علیہ السلام ہر زبان میں کو جانتے ہوں گے. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی, ان کے پاس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلاح ہوگا, ان کا ویپنز ہوگا, ان کے پاس سب چیزیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علوم ہیں وہ ان کے پاس ہوگا. اس جیسا وہ بناوٹی بن ہی نہیں سکتا, جعلی بن ہی نہیں سکتا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن ابھی جیسے ابھی ان کے پاس ایسی نشانیاں ہوں گی ان کے پاس کہ ان نشانیوں کے بدولت جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے, اور جو بنی اسرائیل علیہ السلام کے انبیاء کی جو کے معجزات ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں, سب ان کے پاس ہیں. جب ان کے پاس نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ امام ہے, وإلا امام نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. دوسرا میری آپ سے ایک ریکویسٹ تھی. اوکے حسن بھائی, بس میری یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے جو وہابی لوگ ہیں انہوں نے اللہ پہ قبضہ کر لیا ہے, ہمارے جو سنی بھائی ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبضہ کر لیا ہے, اسی طرح جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں انہوں نے اہل بیت پہ قبضہ کر لیا ہے. وہ کسی دوسروں کو
अल्लाह के नजदीक नहीं आने दे रहे, नबी पासम के नजदीक नहीं आ रहे, शिया भाई हमारे उन्होंने कब्जा किया, वो अहले बैत के पास हमें नहीं आने दे रहे। तो मेरी जो अभी जो अहले बैत से मेरी जो मोहब्बत हुई है वो मेरे उस्ताद मोहतरम जो इंजीनियर साहब हैं मिर्जा मोहम्मद अली साहब, उनके थ्रू हुई है। मुझे किसी शिया भाई ने उनसे तारफ नहीं करवाया, उनकी पहचान नहीं करवाई, मुझे पहचान एक दूसरे जो वो गद्दार आदमी है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुकूक के मुनकर है। वो जो सही हदीस आप लोगों ही के कुतुब में है, अहले बैत अलैहिस्सलाम उनको नहीं मानते वो तासुब की बिना पर, तो वो जो है वो झूठ है क्या, झूठ है। अब ये कहना कि किसी ने किसी पे कब्जा किया, ये जाहिलाना बातें हैं। मतलब कुरान पे कोई कब्जा कर सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना दीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता भाई, कि भाई इसने दीन पे कब्जा किया, फलाने ने दीन पे कब्जा किया। ये बातें जो मुझे आकिलाना बातें करें भाई, ऐसी बातें कि कोई आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम के करीब नहीं आने देता, इसमें ये जाहिलाना बातें हैं। जी सर बात करें, अस्सलाम वालेकुम। आपकी माइक सही हो गई या नहीं हुई? जी बिल्कुल, आप बताएं मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, हुक्म करें भाई। जी बहुत शुक्रिया हसन भाई। अच्छा हसन भाई, पंजतन पाक की निस्बत से मेरे 5 सवाल हैं, अब पता नहीं उसका टाइम है नहीं है, लेकिन एक सवाल करें, जो अहम सवाल है कर लेना। वो मौलवी ने सबका वक्त जाया कर लिया उस मौलवी ने 2 घंटे से 2.5-3 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ आपको, और फिर वो भी जाने नहीं देता ना, उनसे माजरत भी करो कि दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं भाई 1-1 घंटे से, फिर वो ये लोग नहीं समझते, मौलवी अजीब चीज है भाई। ओके चलें, बस फिर मेरा एक सबसे अहम सवाल मैं कर लेता हूँ, सबसे आखिरी सवाल था, शुरू के 4 सवाल माइनस करके, कि तौहीद के ऊपर मुझे बता दें कि जो अहले तशी हैं उनका जो नजरिया और अकीदा है वो याली मदद करने वाला है, तो वो सिर्फ तौहीद वो नहीं है भाई, तौहीद ये नहीं है सिर्फ तौहीद यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक। एक मिनट, तौहीद ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक। आप लोगों का जो अकीदा है ना कि अल्लाह ताला नजर आता है, अल्लाह कभी नजर नहीं आता। जो चीज कि बुखारी मुस्लिम में बड़ा पड़ा है, अशायरा मातुरिदिया का अकीदा है कि अल्लाह नजर आता है, अहले हदीस का भी नजर है कि अल्लाह नजर आता है। वो आपका जाती कोई नया मजहब होगा। अशायरा मातुरिदिया का अकीदा यह है कि अल्लाह ताला यौम क़यामत नजर आता है, आंख से नजर आएगा। अहले हदीस का भी यही अकीदा है, वो चीज जो नजर आता है वो मखलूक होता है, ये तो पता है आप सबको। उसको खालिक की जरूरत है, उसको मकान की जरूरत है, उसको जगह की जरूरत है, उसको अपने अज्जा की जरूरत है। वो रब हो ही नहीं सकता, और उस जैसा दूसरा भी हो सकता है। दुनिया के जो भी जानवर आप लेके आए ना, जो भी चीज है उसका सर है, पैर है, वो चलता फिरता है, जो भी जिंदा जान चीज है, ऐसी कोई चीज है, उसका दूसरा हो सकता है, सानी हो सकता है। जमाअत उमरिया का तौहीद है ही नहीं, क्योंकि ये रुयत के कायल हैं, ये कायल हैं कि अल्लाह नजर आ जाता है, ठीक है ना। फिर तौहीद की बात जब कर रहे हैं, तौहीद की जब बात कर रहे हैं ना, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ये अल्लाह है ही नहीं, ये मखलूक है। इस जैसा दूसरे उसका बेटा भी हो सकता है, उसकी औरत भी हो सकती है। अगर एक चीज है, चलता है, फिरता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, बात करता है, ठीक है ना, खुश होता है, बीमार होता है, तो ये इसकी बीवी भी हो सकती है, इसके बच्चे भी हो सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो ये तौहीद है ही नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये समझते हैं कि अल्लाह से गैर अल्लाह से मांग ले, तो ये तौहीद सिर्फ यही है, सिर्फ वो नहीं है। तौहीद सबसे पहले ये कि अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह की सिफात क्या है। आपने एक चीज को अपने ज़हन में इमेजिन किया है, तसव्वुर क्या समझते हैं वो रब है, तो हालांकि वो मखलूक है। जमाअत उमरिया के जितने फिरके हैं, अशाइरा, मातुरिदिया और अहले हदीस, ये सब रुयत के कायल हैं, रुयत के कायल हैं। और रुयत उसी चीज की होती है जो महदूद होती है, जो सामने हो। जो चीज आपके सामने है, नजर आता है आपको, वो महदूद है, वो उसकी आगाज है, उसका अंजाम है, वो हादिस है, वो चेंज हो जाता है, इसलिए वो मखलूक है, ठीक है ना। पहली बात यह। दूसरी बात, तौहीद की बात, तौहीद अल्लाह की सिफात की तौहीद की बात करना। आप लोगों का अकीदा यह है कि सब बुरे अमाल जो ये सब अल्लाह की जानिब से हैं, सब शर अल्लाह की जानिब से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो कत्ल किया करबला में, अल्लाह ने कत्ल किया है। जो शराब पीता है वो अल्लाह ही उसको पिला देता है। सब अमाल अल्लाह की जानिब से हैं। तो भाई तो पर शरीयत क्या है, तकवा का क्या है, हिसाब किताब, ये सब मजाक है। पर तो अगर सब अल्लाह ही करा लेता है और उसमें हमारा कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि कुल्लू सब चीज अल्लाह की जानिब से। आपने सब शर अल्लाह की जानिब से कर दिया। इजाजत दी हुई है ना, अल्लाह ने तो इजाजत दी हुई है ना, मैं कि हम जो नहीं अकीदा ये आपके उलमा आपसे छुपाते हैं भाई। अपने उलमा से, अपने कुतुब में जो अकायद वो आपको बयान नहीं करते, वो आपके उलमा अकाबिर के जो उलमा है कि सब शर अल्लाह का फ़ैल है, सब शर अल्लाह ही का फ़ैल है। ये अभी चोरी जो चलती है ना, किसी भी मजलूम को आप ज़बह कर रहे हैं, ये चोरा चलाने वाला ये अल्लाह है,
آپ اس کا کچھ بھی نہیں ہلا سکتے. آپ یا آپ کے ہاتھ سے بھی جو چل رہا ہے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت ایجاد کی ہے, وہ جو ارادہ بھی اللہ کی جانب سے, وہ حرکت بھی ہے, سب کچھ اللہ کی جانب سے, وہ اللہ کر رہا ہے, تو آپ کو پکڑ کیسے لے گا؟ چلیں وہ تو ایک الگ مختلف ٹاپک ہے, میرا وہ سوال ہی نہیں ہے آپ سے, میرا ایک بنیادی سوال ہے کہ جب توحید کی بات کر رہے ہیں نا, توحید کی بات تو پوری بات کرو. جب یہاں تک اب غیر اللہ سے مدد مانگنا, غیر اللہ سے کو پکارنا, تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سب مسلمان غیر اللہ کو اگر نہ پکاریں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور بھائی جب اب تک آپ غیر اللہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کیسے پکارتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی. ای جو ہے یا اور ای میں کوئی فرق نہیں ہے. زبان عرب میں چاہے کہہ دو ای نبی یا کہہ دو یا نبی, فرق نہیں ہے, صرف اتنا فرق ہے کہ اے قریب کے لیے یا بعید کے لیے. سر میں بیچ کی بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس جو تنازعات ہیں جو ہمارے بابا جی بات سنو, غیر اور بھائی پکارنے کی بات کر رہا ہوں. پہلے پکارنا دو قسم کے ہیں, ایک بغیر ویسے ہی پکارنا, ایک مدد کے لیے پکارنا. پکارنے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہاں جی, پکارنا تو شرک نہیں ہے نا, پکارنا تو شرک نہیں ہے نا, کیونکہ اگر پکارنا شرک ہے تو آپ کا سارے نماز ہی شرک ہے, غیر اللہ کی عبادت ہے, کیونکہ سب نماز میں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی. اب مدد کے لیے پکارنا تو وہ ہمیں دلیل دکھاؤ. پکارنا عین توحید ہے. جب آپ غیر اللہ کو نماز میں نہ پکارو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. چلو مان لیا, اگر غیر اللہ کو, وہی غیر اللہ جو بھی دنیا سے گیا ہے, مر گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, اس کو نہ پکارو تو ہماری نماز نہیں ہے. اگر اس کو پکار کے کہہ دو کہ مدد کرو, ہم پہ رحم کرو, تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کی دلیل بتاؤ میں. بھائی دیکھیں, اہل سنت کے اندر جو ابھی تک سیکٹس بنے ہوئے ہیں نا, اس کے اندر جو سب سے بہترین توحید کے اندر جو فرقہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے اہل حدیث کا. توحید بہترین وہی جن کے اللہ کا پیٹ اتنا بڑا ہے نا, جب عرش پہ بیٹھتا ہے. اللہ کو پتا ہے حدیث العتیت, کتاب العتیت, ان کے عتیت پتہ ہے کس کو بولتا ہے؟ عتیت بولتے ہیں کہ ایک خشک چمڑا ہو نا, جیسے گھوڑے کا زین ہوتا ہے, اس پہ آپ بیٹھتے ہیں خشک, اس کی آواز نکلتی ہے تھوڑی سی, اسکویک کرتا ہے. اسکویک انگلش میں بولتے ہیں اسکویکنگ. اسکویک اردو میں کیا کہتے ہیں اسکویک کو؟ میں ایک منٹ میں گوگل میں دیکھ لوں. کتاب العتیت, اے اللہ اتنے موٹے ہیں, جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو کتاب العتیت, بحقی وغیرہ نے کتاب لکھا ہے. کتاب النزول تو ان کے پاس بہت زیادہ, کہ اللہ نیچے اتر آتا ہے. تو ان کی تو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کی توحید سب سے بہتر ہے. توحید ان کا سب سے بہترین توحید یہی ہے. محمد علی مرزا کو مل گیا نا توحید. وہ کون سی توحید ہے؟ وہ توحید ہے جب اللہ میاں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کرسی کی چیخ نکل آتی ہے, اسکویک نکل آتی ہے, عتیت نکل آتی ہے, چیخ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی موٹے مولوی کی شان ہو سکتی ہے بھائی, کہ کرسی پہ بیٹھ گیا, کرسی سے آواز نکل آئی کہ بڑا موٹا ہے, 500 کلو کا مولوی. یہی توحید ہے تمہاری. اب مجھے بتاؤ نا بھائی. نہیں میں آپ کو اب گفتگو کرنے کا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو. بھائی صاحب اب مجھے بتائیں کہ اگر پکارو غیر اللہ کو پکارو تو یہ عین توحید ہے, یعنی نماز ہی باطل ہے. غیر اللہ کو پکارنا عین توحید, لیکن غیر اللہ کو مدد کے لیے اگر اس میں لگا دو مدد کے لیے پکارو تو یہ شرک ہو جاتا. دلیل بتاؤ ہمیں, بسم اللہ. سر آپ مجھے بس اتنا سا میری مشکل حل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے, حکم تو نہیں دیا ہوا نا کسی اور کو پکارنے کا. اگر ہم ہر بات کے لیے اللہ کو ہی تنگ کریں نعوذ باللہ, کہ اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ کو ہی پکارتے رہیں کہ اللہ پاک میرا یہ کام کر دے وہ کام کر دے, جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو. جب نمک تک بات آ ہی گئی ہے تو ہم باقی اپنے دنیا کے اور دین کے مسائل اللہ سے کیوں نہ ڈسکس کریں؟ تو پھر اللہ نے ہمیں ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. کس پاگل کے بیٹے نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہول سول نہیں آپ دیکھیں, آپ نے توحید کی بات کی بھائی. یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ بھائی ہم اللہ سے مانگتے ہیں, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. آپ کا موقف یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ توحید کے منافی ہے. آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے. ایک دفعہ انسان دیکھ بھائی صاحب دیکھیں ایک منٹ, ایک دفعہ انسان کہتا ہے گناہ ہے, حرام ہے, یہ ایک مرتبہ ہے. اس سے بڑھ کر ہے کہ انسان مشرک بن جاتا ہے. یہ تو حرمت کا انتہائی درجہ ہے نا, کہ آپ دین ہی سے خارج ہو گئے, مشرک ہو گئے. اور بھائی میں نے آپ سے مدد آپ سے طلب کیا ہے, آپ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے بھائی لیکن ضروری نہیں, یہ اور بات ہے. پھر آپ اپنے موقف سے پھر گئے ہیں. آپ نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہے, آپ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے, آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے, ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ گئے. لیکن یہ آپ کے موقف کے خلاف ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نہ صرف حرام ہے, یہ شرک ہے.
حسن بھائی میں عالم نہیں ہوں نا، یہ تو علمی بحث ہے، یہ لو آپ بہتر جانے، اس کا بحال بھی آپ لوگوں کے تو میں اوپر آپ کو ہوگا، جواب دے بات دیتا بھی ہوں آپ بھائی، لوگوں کے اوپر آپ ہوگا۔ عالم نہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی، یہ بالکل ایک بکواس والی بات ہے، بالکل نہ کوئی حدیث ہے میرے بھائی عزیز، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، اگر مجھے یعنی پسند ہے یہ نہ مکروہ بھی نہیں ہے، حرام تو دور کی بات ہے، شرک تو اور دور ہی کی بات ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نہ صرف یہ مکروہ بھی نہیں ہے، چاہے کہ یہ کیا ہو، یہ حرام ہو یا شرک ہو، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے شرک ہے تو دلیل، اس شرک کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے حرام ہے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے بھائی، ہم نہیں کہتا کہ یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، ہم قائل ہی نہیں، تم ثابت کرو کہ یہ شرک ہے، ہمارے مذہب میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو، حاجت طلب کرو امام حسین علیہ السلام سے، ہمارے زیارات میں اتنے، ہمارے کتابوں میں زیارات اتنے زیادہ ہیں کہ تم اپنے امام کو کس طرح پکارو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارو، ان روایات میں اتنی زیادہ یہ الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جب خطاب ہو تو ان سے مدد مانگو، سو کہہ دو کہ ہماری مدد کرو، بس یہ اس کے عبارات بہت زیادہ ہیں ہمارے کتاب میں، خود اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیوں آخر شرک دلیل مانگتا ہے، کوئی بھی چیز، مثلا میں کہتا ہوں شراب حرام ہے، ایسے بلا وجہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ شراب حرام ہے، میں اللہ تو نہیں ہوں، کہہ سکتا ہوں بھائی؟ نہیں بالکل نہیں حسن بھائی، آپ کا جواب آ تو گیا، جو شخص کہتا ہے یہ حرام ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہے نا، کہہ دے کہ حرام ہے ہاں جی۔ ایسے بلا وجہ۔ اچھا حسن بھائی، میرا دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ آپ کی باقی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ کنونس کرتی ہیں خلافت کے مسائل میں، تو اگر ہم اس کو صرف ایسے دیکھ لیں کہ یہ ایک پولیٹیکل اختلاف تھا حضرت علی اور باقی خلیفتین کے بیچ میں، تو کیا یہ کافی ہوگا شیعت میں آنے کے لیے، یا پھر ان کے اوپر گالی دینا، تبرہ کرنا یہ لازم ہے آپ کے عقیدے کے حساب سے؟ تو وہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے میرے بھائی، کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میرے بعد وسیع میرا کون ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر آپ لوگ جو ہیں اس کو ساتھ نہ دو، اس کا حق ضائع کرو، اور اپنے آپ کو بلا وجہ تم کہہ دو کہ میں امام ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کسی اور آپ نے طاعت کرنی تھی کسی اور کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اب اگر آپ مانتے ہو کہ انہوں نے فرمایا من کنت مولا فاد علی علیہ السلام مولا، تو ان کی طاعت واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے، تو آپ نے یہ سب اپنے پیروں کے تلے کر دیا اور آپ آ کے یہاں پہ امام بن گئے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ نے جھوٹی حدیث بنا دی اہل بیت علیہ السلام پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث نہیں ہوتا تاکہ ان کے مال پہ قبضہ کیا جائے، ان کے میراث پہ قبضہ کیا جائے، تو یہ تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کو مان لینا کہ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ماننا کہ ظلم مان لیا، ظلم مان لیا، گناہ مان لیا، ختم بات، بالکل گالی دینا ضروری ہے؟ دیکھیں ایک گناہگار کو، یہ قرآن مجید میں تو دیکھیں، اگر ان کو گناہگار مان لیا، ان کو ظالم مان لیا، پھر ان کے گناہ کی حدود کو آپ تو دیکھ لینا کہ دنیا میں جتنے دین میں بدعات داخل ہوئی ہیں، بالکل نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ تقیہ آپ کریں کہ مثلا ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ضرر پہنچائے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ان پہ لعنت اور ان کو بری الفاظ کے ساتھ، اور بہت ہی غلط، بہت ہی یعنی غلط تو نہیں، بالکل صحیح جو ان کے جائز ہیں ان کے لیے، یہ بہت زیادہ ہیں شیخین کے لیے، تو ایسے شخص کے فاسق کی حرمت نہیں ہوتی عزیز میرے بھائی، ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے بیعت کر کے بیعت توڑتے تھے، ان کی بدتمیزی کرتے تھے، اس کی حرمت نہیں ہے کہ پھر آپ اس کا احترام کریں، بل ان کو برا کہنا، پھر اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس بات پہ متواتر ہیں کہ براءت کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، اب بیزاری کا اظہار کرنا یہ تو نہیں کہ صرف آپ گالی دے دیں، یعنی آپ دل میں نفرت ہونی چاہیے، دل میں بیزاری دشمنی ہونی چاہیے، اور اگر کبھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ بیزاری جو ہے لفظ پہ زبان پہ بھی آ جائے تو یہ عین عبادت ہے، اور یہ جو ہے ہمارے روایات میں ان کی لعنت کرنا یہ تو بہت زیادہ ہے، بے شمار ہیں ان کی مذمت میں، جی ہاں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ ان کے لیے، اتلم بین ذالک بعد ذالک الزنیم، اتلم بعد ذالک الزنیم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کے معنی بہت سخت ہیں، یہ ابو بکر عمر اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو قرآن میں گالی دی ہے، ابو بکر عمر کو اللہ نے اتلم بعد ذالک الزنیم، یہ ابو بکر عمر ہیں، اور اس کے معنی آپ چیک کریں کسی ڈکشنری میں، اس کے معنی بہت بہت شدید ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث ہیں کہ یہی دو ہیں، اچھا، تو یہ جو ہے نا، یہ تو معرفت کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ برے لوگ ہیں تو پھر صحیح بات ہے، پھر تو آپ پہ کچھ واجب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، امامت ان کا حق نہیں بنتا تھا، انہوں نے جھوٹ میں کئی سالوں تک ادعا کہ ہم امام ہیں، جو اصلی امام ہے اس کی بات نہیں مانتے رہے، اور پھر اسی وجہ سے دین میں بدعات داخل ہو گئے، خود انہوں نے شریعت چینج کیا، اور طلاق کا مسئلہ، طلاق ایک مجلس میں،
ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینا یہ تو سنت ہے کہ بھائی وہ ایک مجلس میں آپ 3 دفعہ طلاق دیں وہ طلاق نہیں ہوتی, ایک ہی طلاق ہوتی ہے. آپ 20 مرتبہ کہتے ہیں طلاق 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 نہیں ہوتی جب تک وہ دوسری مجلس میں وہ عدہ کر لے, یعنی عفواً اس کے بعد وہ حیض کر لے, اس کی عدہ نکل جائے, پھر اگر آپ نے رجوع نہیں کیا, پھر اگر آپ نے رجوع کیا پھر طلاق دے دی, پھر وہ دوسرا طلاق ہوگا. اس کو کس نے چینج کیا؟ عمر صاحب نے چینج کیا اس کو. تراویح کو کس نے چینج کیا؟ عمر صاحب نے. شریعت کے اجزاء کو ان لوگوں نے چینج کیا بھائی. ہاں جی, تیسرا میرا اہم سوال بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ غیر مسلم سے مسلم ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, اگر وہ سنیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اہل سنت والے اس کو جو بھی ہوتا ہے, دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بریلویوں میں لے کے جاتے ہیں, اہل حدیث ہوں گے تو وہ اپنے پاس لے کے جائیں گے, اسی طریقے سے دیوبندی ہوں گے. تو آپ بتائیں کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا ہوں تو پھر آپ کے حساب سے کون سا فرقہ آپ کا سب سے صحیح ہے؟ اسماعیلیہ, زیدیہ ایکسیٹرا. تو آپ کے صحیح العقیدہ شیعت کون سی ہے؟ بھائی میرے فتوے سے کچھ نہیں بنتا, آپ تحقیق کریں بھائی. میں کہہ دوں فلانا صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, فلانا. وہ اس طرح تو نہیں ہوتی بھائی. آپ مجھ سے میں شیعہ اثنا عشری ہوں, میں شیعہ اثنا عشری ہوں. دیکھو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. شیعہ اثنا عشری, شیعہ جو ہے نا دنیا میں جب شیعہ کہا جاتا ہے اس سے مراد شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے. یہ دوسرے جو ہے نا یہ کسی کے ذہن میں بھی جاتا ہے نا. آپ کہتے ہیں میں شیعوں کے مسجد میں گیا تھا, آپ سے سب لوگ سے یہی سمجھیں گے کہ آپ اثنا عشری کی مسجد میں گئے. میرے شیعہ دوست ہیں, کوئی نہیں. اگر آپ نے آغا خانی کا سے دوستی ہو, آپ کہتے ہیں کہ اسماعیلیہ سے میری دوستی ہے. باقی فرقے تو آپ کے پاکستان وغیرہ میں ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کے علماء آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, آپ لوگوں کو سادہ ذہنوں کو الجھانے کے لیے کہ شیعہ کے تو کئی اقسام ہیں, یہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں. عمریہ کے بھی بہت سارے اقسام ہیں, جماعت عمریہ کی بہت ہم سے زیادہ ان کے اقسام ہیں, ان کے فرقے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب لفظ شیعہ کہا جاتا ہے, لفظ شیعہ جب کہا جاتا ہے معاشرے میں علماء کے نزدیک, اکثر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے. اور میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی کہ آپ کس کی اتباع کریں. آپ جو ہے نا اپنی عقل سے لگائیں, اپنی تحقیق کریں, جس کے پاس دلیل ہو وہی حق ہے. اوکے, تھینک یو سر. یا علی, بہت مہربانی. خدا حافظ.